سنتیں دیکھ لی. اب پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ تاکہ دونوں کلب ہو جاتے, دونوں باتیں مل جاتی, فرائض سنتیں. اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کیا الگ نہیں کروں گا, اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا, جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی, تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ. میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے. اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا, وہ ایک الگ چیز ہے, ٹھیک. اور پھر مسواک کر لیں گا. وضو کے پہلے کی چیزیں ہیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں, تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا, لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے, وہ آپ کو الگ سے کرنا. اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف. تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ, اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا, کلائی جس کو بولتے ہیں, پنجہ جس کو بولیں گے پورا, ٹھیک. تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں, ٹھیک. ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ, ایک بار پانی لیا اس کو دھویا, دوسری بار پانی لیا پھر دھویا, اور تیسری بار پانی لیا. نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے, چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے, پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے, پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہوگا. 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا, ٹھیک, 3 مرتبہ, ٹھیک. اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے. 3 مرتبہ میکسیمم. آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا, اس سے زیادہ مت دھوئیے, میکسیمم 3. ایک ٹائم میں جتنا ملنا, جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے, سیکنڈ ٹائم کیجیے, تھرڈ ٹائم میکس, ٹھیک. تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے آپ کے اندر کی. پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں, منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں. کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں, لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں, لیکن کر سکتے ہیں اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا, مکمل کلی میں شامل ہوں گا. پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا. ایک بار فرض, کم از کم 3 بار, زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. دوسری بار لیا کلی کی, چاہے تو غرارہ کیا, یا ایک بار غرارہ کیا 2 بار کلی کی, جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا. تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا, یہ ہوا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے. ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار, ایک بار کم از کم, 3 بار زیادہ سے زیادہ. ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا, صاف کیا, پھر پانی لیا 3 بار. اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے. چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ, یہ کان سے یہ کان. پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں, پانی لیا اور دھو رہے ہیں. جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر, ٹھیک. اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار, 2 بار اور تیسری بار میکسیمم, ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا ہاتھ شروع کریں گے. سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے, برتن یا مرتبان میں سے, تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے. اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے, ٹھیک. تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا ایک بار, یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے. 1 بار, 2 بار, میکسیمم 3 ٹائمس, ٹھیک. اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے, الٹے ہاتھ کا, اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے تو, ٹھیک. اس کو دھوئیں گے, ٹھیک. یہ ہوا دوسرا ہاتھ. اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے. مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے, جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ, بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے. خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گی. مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے, ٹھیک. واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے. اس میں پھر آپ کان کا خلال, دونوں کان میں انگلیاں ڈالی, اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی, اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے, ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں, لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے, آپ لے لیں, لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں. ہو گئے کان. اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی, اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے. ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو, یہ سوکھا رہ جاتا ہے. ٹخنوں کا پیچھے کا, سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ, پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا, اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے. تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے. ٹخنوں تک, ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے, اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے, خلال کریں گے. تو یہ ہوا وضو, یاد رکھیے. 1 بار کم از کم دھوئیں گے, 3 بار زیادہ دھوئیں گے,
پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا، اس کی زیادتی، اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں. کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے پیچھے جاتے چوم کر. چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے. ٹھیک، چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں. کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آگے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کچھ بھی ثابت نہیں. آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے. اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں. ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں. اس کا مختلف طریقے، ایسا بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں بدھی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش. کوئی چبنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں. بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے. اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا، تو وہ احتیاط کرتے. احتیاط کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، سر کا مسح کرتے پہلے تو یوں بہت چمتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے. بولے یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا. پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، شپ 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 شپ، کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں کرتے. کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سوکھا رہ گیا ہوں گا تو احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً. ارے پہلے 3 بار دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکات دینے کے بعد ڈبل زکات دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو. حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے. احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا. یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا، اس کے لیے اس وقت کلاسز لگانا پڑیں گی. یا کوئی آدمی دور سے دیکھے، اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھے کچھ تو بھی یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں اپنی عبادت میں، ان کے کراٹے وراٹے شامل. کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکفلی چلتا ہے. تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے اس کو. اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتا، کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑ رہے تھے. ٹھیک، تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط 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 احتیاط، غیر ضروری احتیاطیں ہیں، جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا ہو. اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آزاد سوکھا رہ گیا، تو ایک الگ بات ہے. اور یاد رکھیے، وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے، وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا. آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے. تو یہ بھی سنت ہے. اب آپ اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا. اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا. لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا، تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. آپ سمجھے ایک صحیح روایت ثابت، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے وہ پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا. جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پھر سے کر، کیونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے اتنے. چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کونی برابر نہیں دھویا. بچوں کو دیکھیے آپ، چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹا یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر. لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے، گیلے میں مطلب اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے.
सूख गया तो फिर से आपको वजू दोबारा दोहराना। अब वजू में नापसंदीदा उमूर, क्या काम हम वजू में नहीं करेंगे?